بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوزوکی راوی یا سوزوکی بولان۔ تو دوستو، اس میں یہ پرابلم ہے کہ گاڑی کی پیک کمزور ہے۔ تو اگر پیک کمزور ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے، تو آج میرا ٹاپک اس پر ہونے والا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھ آ جائے، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ جی دوستو، سب سے پہلے سوزوکی راوی یا سوزوکی بولان، اس میں نیچے یہ فلٹر دیا گیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر گاڑی آپ کی پیک کمزور کر رہی ہے تو کافی جگہ سے سیٹنگ کروا رہے ہیں، لیکن یہ چیز بعض میکینک حضرات بھی اس کو کھولتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی آپ ٹیوننگ کروائیں تو اس کو یہ چیز اس کی لازمی کھولا کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ مٹی ہے، اور اس کی اندر کی کنڈیشن بھی میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکیں گے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر مٹی۔ تو یہ اندر سے پوری طرح یہ ایئر فلٹر اس کا، کیونکہ تمام گاڑیوں میں سوزوکی راوی اور سوزوکی بولان میں یہ چیز لگی ہوتی ہیں، تو یہ اندر سے رفتہ رفتہ اس میں کچرا جمع ہوتا ہے تو یہ چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ اس کو کھولیں، اگر ہارڈ ٹیوننگ کے ساتھ نہیں کھولتے تو اس کو کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو ہارڈ ٹیوننگ کے ساتھ اس کو مکمل صاف کیا کریں، کیونکہ اس میں اندر کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گاڑی جب آپ کی ادھر سے ایئر لیتی ہے تو جب ایئر اس میں کم جاتی ہے تو گاڑی کو گرم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گاڑی کی پیک بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے۔ تو سب سے پہلے اس کو تقریباً 2-3 مہینوں تک آپ اس کو کھول کے مکمل کھول کے نیچے اتارا کریں، یہ کیونکہ کبھی بھی کوئی نہیں کھولتا، اور نیچے والا ڈھکن کبھی کبھی کھول کے صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ فلٹر اس کا لازمی کھولنا چاہیے۔ تو اس کو کھولنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو، اس کا ایک پائپ لگا ہے، تو اس کے نیچے 2 12 نمبر کے بورڈ لگے ہیں، بہت ہی سمپل طریقے سے کھلتا ہے۔ تو اس کو بھی کھول کے ایزیلی صاف کرنا چاہیے۔ تو کھولنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں گے کیا کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام گاڑیوں میں لگا تو اس کو صفائی کرنی چاہیے۔ سب سے اہم مسئلہ اس کا پیک کا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو نیچے اس کی یہ 2 بورڈ تھے، تو ہم نے اس کو کھول کے نیچے اتار دیا، اور اس کا ایک پائپ لگا ہوا ہے۔ یہ آپ اس میں مٹی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ مٹی جمع ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گاڑی اگر پیک کمزور کرے تو یہ چیزیں اندر سے چوک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی کام کی ویڈیو تھی۔ میں نے سوچا ہے کہ جب بھی آپ ٹیوننگ کرائیں تو اس چیز کو بھی لازمی کھولنا چاہیے۔ ہارڈ ٹیوننگ کے ساتھ اس کو نہ بھی کھولیں، 3-4 جب ٹیوننگ ہو جائیں تو اس میں یہ کچرا جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس طرح کا مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گاڑی کا جب ایئر لیتی ہے تو یہ ایئر اس میں لینا اس کے مشکل ہو جاتی ہے، تو انجن کے اوپر لوڈ ڈلتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے۔ تو اس کو مکمل آپ مٹی کے تیل سے بھی اس کو صفائی کر سکتے ہیں، ڈیزل سے بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ جب بھی اس کو ڈھکن کو نیچے سے ٹیوننگ کروائیں تو اس میں اندر آئل لازمی ڈالا کریں۔ تو یہ آئل ڈالیں گے تو یہ آپ اس کی دیکھ سکیں گے، اندر اس کے اندر یہ مٹی رفتہ رفتہ جمع ہو جائے گی۔ اس میں پانی وغیرہ جتنی بھی گرد ہے اس میں اندر جمع ہو جائے گی۔ تیل یا اس میں گریس لگا سکتے ہیں۔ تو آپ جب آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو ایزیلی اس میں جب بھی کوئی اس میں زیادہ تر مٹی سیدھی ایئر کلینر میں داخل ہوگی، کیونکہ سوزوکی راوی یا سوزوکی بولان میں یہ 2 ایئر کلینر دیے جاتے ہیں، ایک اوپر والا ہوتا ہے جس میں جالی ہوتی ہے اور ایک نیچے والا ہوتا ہے جیسے ایئر گزرتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کی صاف کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ اس کی مٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ آئل ڈالا ہوا ہے، یہ اکثر اس میں گریس لگاتے ہیں یا اس میں آئل ڈالنا چاہیے۔ تو مٹی اس میں جمع ہوتی رہتی ہے تاکہ آپ کے انجن کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اندر سے اس کو کلین کیا ہم نے۔ کلین کرنے کے بعد اس کا نیچے والا ڈھکن وہ بھی ہم نے اس کو صاف کیا ہے۔ صاف کرنے کے بعد اس میں دوستو آپ نے جب بھی آپ فٹ کریں گے اس میں آپ یوز والا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر یوز والا نہیں ہے نیا بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئل یہ ڈالنا لازمی ہے، کیونکہ آئل ڈالیں گے تو جب آئل نہیں ڈالیں گے تو جتنی بھی گرد ہے تو سیدھی آپ کے ایئر کلینر میں جائے گی تو سیدھا انجن میں جائے گی، کیونکہ جتنا بھی تیزی سے اگر پانی بھی بعض دفعہ پانی سے گزرتی ہے تو پانی بھی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو آئل ڈالنا اس کے لیے لازمی ہے، کیونکہ جتنا بھی کچرا اس میں مٹی جتنی بھی ہوگی رفتہ رفتہ اس میں
जमा होती रहेगी। तो इकट्ठा करके आपने जब भी आप ऑयल चेंज करें उसके साथ ये ढक्कन लाजमी साफ़ किया करें। अगर ज़्यादा जमा हो जाए तो पिक कमज़ोर हो जाए या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एयर क्लीनर आपको खोलना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा ये कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ कि छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये साल साल पूरा इसको खोलते नहीं हैं, क्योंकि ये खोलना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अंदर ऐसे ताज़ा हवा इंजन के अंदर दाखिल होती है। तो ये जब चौक हो जाता है तो इसमें जब मिट्टी आ जाती है तो आपके इंजन के ऊपर लोड चलता है, तो गाड़ी की पिक भी कमज़ोर हो जाती है। सबसे मेन मसला ये इसको दोस्तों इसी तरीके से हमने इसका ऑयल वगैरह इसमें डाल के इसको साफ़ करके आपने इसी पोजीशन से इसके 2 बोल्ट ये लगा देने हैं। तो ये खोलना भी बहुत आसान है, इजीली आप घर में भी इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं, और अगर घर में नहीं है वर्कशॉप में है तो इजीली आप इसको खोल के साफ़ कर सकते हैं। इसके 2 12 नंबर के बोल्ट और इसका पैप उतारना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही काम की चीज़ थी। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो उसके बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल पिक भी सही करेगी और गाड़ी की गैस की एवरेज भी सही देगी। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह हर टॉपिक पर आपको छोटी सी छोटी वीडियो में बनाता रहूँगा ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।